نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کے دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ درس سیرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے درس میں غزوہ ذات الرقاع کا بیان ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ وہ غزوہ تھا جس میں محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی گئی تھی کہ نجد کے کافر مسلمانوں کے خلاف حملے کی تیاری کر رہے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 400 صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر آپ خود ہی پیش قدمی فرماتے ہوئے ان کے علاقے میں تشریف لے گئے، اور پھر انہیں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا کرنے کی جرات نہیں ہوئی، اور رب العالمین نے اسلامی لشکر کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس غزوے میں 3 واقعات ایسے ہوئے جن واقعات کو خاص طور پر سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ جو قبیلہ محارب کے ایک شخص کا تھا وہ ہم نے پچھلے ہفتے سماعت کیا۔ دوسرا واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، اور پھر ارشاد محبوب ہوا کہ آج کی رات میرے خیمے کے باہر پہرا کون دے گا؟ تو 2 صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا تعلق انصار سے ہے اور ایک صحابی کا تعلق مہاجرین سے ہے۔ مہاجرین میں سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور انصار میں سے سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس جگہ پر قیام فرمایا، رات کا وقت ہو گیا۔ اب ان دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباد سے یہ پوچھتے ہیں کہ رات کے اگر 2 حصے کر لیے جائیں اور ایک حصے میں آپ پہرا دیں اور ایک حصے میں میں پہرا دوں تو یہ کیسا رہے گا؟ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے پر سیدنا عباد نے کہا کہ آپ پہلے بتائیں کہ میں رات کے کس حصے میں پہرا دوں۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
اب سے لے کر آدھی رات تک آپ پہرا دیں، تب تک میں کچھ آرام کر لوں، آدھی رات کو میں جاگ جاؤں گا تو پھر آپ آرام کر لیجیے گا۔ چنانچہ یہ معاملہ دونوں حضرات کے درمیان طے ہو گیا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کے لیے لیٹ گئے اور سیدنا عباد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ روایتوں میں آیا کہ آپ نے وضو کیا اور اسی پہرے داری کے دوران محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک خیمے کے باہر آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، آپ نفل ادا کرنے لگے۔ دشمنوں میں سے ایک شخص محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طاق میں وہاں تک ان کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور وہ نماز کی کیفیت میں ہے، تو اس نے دور ایک چھپنے والی جگہ میں اپنے آپ کو چھپایا اور وہاں سے نشانہ باندھ کر آپ کو تیر مارا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو تیر لگا ہے۔ روایت میں آیا کہ آپ نے تیر لگنے کے باوجود نماز جاری رکھی۔ اس دشمن نے پھر آپ کو دوسرا تیر مارا، آپ نے دوسرا تیر لگنے کے باوجود نماز جاری رکھی۔ پھر دشمن نے آپ کا نشانہ لے کر آپ کو تیسرا تیر مارا۔ جب آپ کو تیسرا تیر لگا تو آپ نے تیسرا تیر لگنے کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا۔ سیدنا عمار بن یاسر دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ خون میں لت پت ہیں۔ کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کو تیر کیسے لگ گئے؟ کہا آپ کے سونے کے بعد میں نے نماز کی نیت باندھ لی تھی اور کسی دشمن نے ایک کے بعد ایک 3 مرتبہ مجھے تیر مارا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو تیر لگتے رہے، اس کے باوجود آپ نے نماز جاری رکھی۔ سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ نماز میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس سورت کے معنی اور مطالب میں پوری طرح غور و خوض کر رہا تھا اور مجھے اس سے لذت حاصل ہو رہی تھی۔ اس لذت کے مقابلے میں اس تیر کی تکلیف کوئی اثر نہیں کر رہی تھی، لیکن جب مجھے پہلا پھر دوسرا پھر جب تیسرا تیر لگا تو تیسرے تیر کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ بغیر پہرے دار کے رہ جائے، آپ سوتے رہ جائیں اور میری موت ہو جائے۔ اس لیے میں نے نماز جلدی مکمل کی اور آپ کو بیدار کر دیا۔ اب اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے عمل سے یہ بھی بتایا کہ نماز کتنی ضروری ہے، راتوں کی عبادت کی لذت کیسی ہے، اور صحابہ نے یہ بھی بتایا کہ تحفظ ناموس رسالت، حضور کی عزت و ناموس پر پہرے داری کتنی ضروری ہے کہ پہلا تیر لگنے کے باوجود، تیر کسے کہتے ہیں؟ تیر جسم میں پیوست ہوتا ہے تو بہت زیادہ اندر تک زخم پہنچاتا ہے۔ پہلا تیر لگنے کے باوجود نماز مکمل نہیں کرتے، نماز نہیں توڑتے، نہ ہی دوسرے تیر پر، اور تیسرے تیر پر بھی اگر نماز مکمل کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ کہیں میری موت واقع ہو جائے اور محبوب کریم علیہ السلام کا خیمہ بغیر پہرے دار کے نہ رہ جائے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیمات ہیں، یہ وہ مبارک جماعت ہے جس نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ روایتوں میں آیا کہ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ جب واپسی ہو رہی تھی تو واپسی پر ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑی تیزی سے مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور میرا جو اونٹ تھا وہ کثیر سفر کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ میں قافلے کے ساتھ ساتھ رہوں، لیکن میرے اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے میں بار بار پیچھے رہ جاتا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی میں اس پریشانی ہی میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام یکدم آپ لشکر کی قیادت فرماتے ہوئے آگے موجود تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ آہستہ آہستہ میرے برابر تشریف لے آئے، پیچھے آ گئے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا ما لکا یا جابر، اے جابر تیرا کیا معاملہ ہے، تو قافلے کے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا اونٹ تھکا ماندہ ہے، یہ قدم ہی نہیں اٹھا سکتا، اور میری پریشانی یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ تک کا راستہ کیسے طے کرے گا؟ محبوب کریم علیہ السلام سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں جابر اس اونٹ کو بٹھاؤ۔ کہا میں نے اونٹ بٹھا دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام جس مبارک سواری پر سوار تھے آپ نے وہ سواری بھی بٹھا دی۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ چھڑی میرے ہاتھ سے لی، اور آپ نے 3 مرتبہ چھڑی سے محبتاً پیار کے انداز میں اس میرے اونٹ پر آپ نے وہ چھڑی ماری۔ پھر مجھے فرمایا اے جابر اب سوار ہو جاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوار ہو گیا۔ اب وہ اونٹ جو پہلے قافلے سے پیچھے تھا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ ہوا سے باتیں کرنے لگا، قافلے والوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ کہا اب محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک سواری کے ساتھ ساتھ میری سواری تھی، اور میں حضور علیہ السلام کے اتنا قریب تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنی مبارک سواری پر سوار تھے، میں اپنے اونٹ پر سوار تھا، اور میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا اور حضور جواب ارشاد فرماتے تھے، یعنی باہمی کلام ہونے لگا۔ حضور سے میری سواری کے دوران، اس سفر کے دوران باہمی گفتگو ہونے لگی۔ کہتے ہیں جب میرا اونٹ تیز ہو گیا تو محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے جابر کیا تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں یہ بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تو قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ 1 اوقیہ سونا اس کے وزن کے برابر، کہا میرا اور محبوب کریم علیہ السلام کا یہ معاملہ طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اوقیہ سونے کے بدلے میں نے تیرا اونٹ خرید لیا۔ کہا اب دوسرا سوال محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جابر کیا تم نے نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ فرمایا کہ تم نے کواری لڑکی سے نکاح کیا یا سیبہ سے کیا؟ سیبہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو پہلے کسی کے نکاح میں ہو پھر طلاق یافتہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے سیبہ سے نکاح کیا۔ فرمایا کہ تم نے کسی کواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ خدمت عطا فرمائی تھی کہ میں اپنی 7 بہنوں کا دھیان رکھوں،
اللہ نے مجھے 7 بہنیں عطا فرمائیں، تو میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا کہ جو میری بہنوں کو قبول کر لے اور ان کی خدمت بھی کرے، ان کی دیکھ بھال کر سکے، میری بہنیں چھوٹی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصبت انشاءاللہ، انشاءاللہ تو نے درست فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب ہم سرار نامی گاؤں میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں اونٹ ذبح کیے جائیں گے، پھر مجاہدین کی ضیافت ہوگی، وہاں دن بھر کا قیام ہوگا، اسی اثنا میں تمہارے گھر پر یہ اطلاع ہو جائے گی کہ تم واپس آ رہے ہو، تو پھر تمہارے گھر پر بھی تمہاری مہمان نوازی کا انتظام ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے اس طرح خوش مزاجی فرمائی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر پر میری مہمان نوازی ہوگی، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ بستر کی چادریں اور تکیے صاف کر دیے جائیں گے، پردے خوبصورت لگا دیے جائیں گے، میرے گھر کو سجا دیا جائے گا کہ میں جنگ سے غازی بن کر لوٹا ہوں، میرا استقبال کیا جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اتنی ساری چیزیں تو ہمیں میسر نہیں ہیں، خوبصورت پردے اور اس طرح استقبالیہ نظام ہمیں میسر نہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہا ستکون، گھبراؤ نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین تمہیں جلد عطا فرما دے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم اس گاؤں میں پہنچے، وہاں مجاہدین کی ضیافت ہوئی، پھر میں اپنے گھر واپس آیا۔ میں نے اپنی زوجہ کو وہ ساری گفتگو بتائی جو میری اور محبوب کریم علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی، تو کہا کہ میری زوجہ اس ساری گفتگو کو سن کر بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب جب رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو پھر رب العالمین یہ ساری چیزیں ان قریب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں اگلی صبح ہوئی، وہ اونٹ جو میں بیچ چکا تھا، راستے میں چلتے ہوئے سودا ہوا تھا، کہا میں نے وہ اونٹ لیا اور محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ کہا کہ جب میں نے مسجد کے باہر اس اونٹ کو بٹھا دیا، پھر ایک طرف ہو کر میں محبوب کریم علیہ السلام کی باہر تشریف آوری کا انتظار کرنے لگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ جابر کہاں ہیں؟ کہا کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجھے بلاوا آیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ ارشاد فرمایا اے میرے بھتیجے، عرب کا وہ خوبصورت انداز کہ جو وہ محبت اور پیار جتانے کے لیے کرتے ہیں، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے میرے بھتیجے، یہ اپنا اونٹ لے لو، یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، اور پھر ساتھ میں جس سونے کے بدلے ہمارا معاملہ طے ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اس ایک اوقیہ سونے سے بھی زیادہ سونا مجھے عطا فرمایا۔ فرمایا یہ وہ رقم ہے جس کے بدلے میں معاملہ طے ہوا، اور یہ اونٹ بھی میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ کہا کہ میں وہ سونا اور وہ اونٹ لے کر بڑی خوشی خوشی گھر واپس آیا، اور پھر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی جو بات کہی اسے الاکتفاء میں صاحب اکتفاء بیان کرتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 154۔ کہتے ہیں جب تک محبوب کریم علیہ السلام کا یہ عطیہ میرے پاس رہا، رب العالمین نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عقائد و نظریات ہیں
یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کہنا ہے، اور ان جلیل القدر صحابی رسول کا کہنا ہے جن کے والد محترم جنگ احد میں حضور پر قربان ہوئے، اور جن کے شہزادے کئی غزوات میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ چوتھی سنہ ہجری کے واقعات میں جو ایک اور غزوے کا بیان ہے وہ غزوہ بدر صغریٰ کہلاتا ہے۔ غزوہ بدر صغریٰ، بدر سے مراد وہ میدان بدر کہ جہاں پر حق اور باطل کا عظیم معرکہ ہوا تھا، اور صغریٰ چھوٹے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹا بدر ہے، غزوہ بدر صغریٰ۔ جب غزوہ احد سے کافروں کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، جب وہ وہاں سے واپس جا رہا تھا تو اس نے حضور نبی پاک علیہ السلام کو جاتے جاتے ایک چیلنج دیا تھا اور کہا تھا کہ الموعد بیننا و بینکم بدر من العام القابل، 1 سال کے بعد ہمارا اور آپ کا مقابلہ بدر کے میدان میں دوبارہ ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اس کے جواب میں انشاءاللہ کہہ دو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے انشاءاللہ کہا۔ جب غزوہ ذات الرقاع سے واپسی ہو گئی اور محبوب کریم علیہ السلام نے 3 ماہ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی اور رجب المرجب، یہ 3 مہینے آپ نے مدینہ منورہ میں بسر کیے، اور پھر شعبان المعظم کا مہینہ جب آیا تو 1 سال پورا ہونے والا تھا، شوال المکرم میں سال پورا ہونا تھا، تو آپ نے 1 مہینے پہلے سے بدر کے معرکے میں جانے کی تیاری دوبارہ شروع فرمائی۔ جیسے جیسے مقابلے کی تاریخ آ رہی تھی، کافروں کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ناک بھی رہ جائے، بھرم بھی رہ جائے اور مقابلہ بھی نہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ساری چالیں چلیں، بہت سارے جاسوس مدینہ منورہ روانہ کیے، اور ان کو یہ کام دیا کہ وہ وہاں جا کر پروپیگنڈا کریں، وہاں جا کر مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ کافروں کی جمعیت بہت زیادہ ہے، اب کی بار بدر نہیں جانا چاہیے۔ ابھی دیکھا نہیں 8-10 مہینے پہلے احد کے میدان میں ظاہری طور پر کیسا نقصان ہوا۔ ان لوگوں کو یہ کام دیا گیا، انہوں نے مدینہ منورہ آ کر اپنا کام کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے درمیان پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہاں کیفیت یہ تھی کہ یہ خود اندر سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے۔ کافروں نے ایک شخص کو روانہ کیا جس کا نام نعیم بن مسعود تھا۔ نعیم بن مسعود کو 20 اونٹ دیے گئے، اور 20 اونٹ صرف اسے اسی کام کے لیے دیے گئے کہ یہ جا کر مسلمانوں کے درمیان پروپیگنڈا کرے۔ نعیم ویسے بھی کہانیاں کرنے میں، کسی بھی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے میں بڑا معروف تھا۔ اس نے مدینہ منورہ جا کر مسلمانوں کو ڈرایا، دھمکایا، کافروں کی جمعیت بتائی، اسلحے کے ذخائر بتائے، کہا بڑی تیاری ہے، تم بدر نہیں جاؤ۔ یہ ساری اطلاعات محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کی جاتی رہیں، بتایا جاتا رہا، نعیم اس طرح کہہ رہا ہے، فلاں شخص اس طرح کہتا ہے، فلاں اس طرح کہتا ہے۔ جب کہ ساری باتیں محبوب کریم علیہ السلام تک پہنچیں تو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ کلمات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں عربی زبان کے ساتھ میں نقل کر رہا ہوں، جیسی عبارت لکھی ہوئی ہے وہی بیان کرتا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی مظہر دینہ، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو ضرور غالب فرمائے گا،
وَمُعِزٌّ نَبِيَّهُ، اور محبوب ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ رب اپنے نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمانے والا ہے، رب اپنے نبی کو عزتیں عطا فرمانے والا ہے۔ وَقَدْ وَعَدْنَا الْقَوْمَ مَوْعِدًا لَا نُحِبُّ أَن نَتَخَلَّفَ عَنْهُ، محبوب ہماری اگر عرض سنیں تو ہم نے اس قوم کے ساتھ بدر میں جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں تو یہ پسند نہیں کہ ہم جنگ کا وعدہ کرنے کے بعد وہاں نہ پہنچیں، ہماری اگر عرض سنیں تو ہمیں ضرور وہاں جانا چاہیے۔ فَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا جُبْنٌ فَسِرْ لِمَوْعِدِهِمْ فَوَاللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَخِيَرَةً، اس طرح اگر ہم چلے گئے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں بزدل نہیں سمجھیں گے۔ آپ اسی مقررہ تاریخ پر، ہماری عرضی یہ ہے کہ جو تاریخ مقرر ہوئی ہے اسی تاریخ پر تشریف لے چلیے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، ہمیں تو اسی میں خیر و برکت نظر آتی ہے، باقی محبوب فیصلہ آپ کا ہے، جیسا آپ فرمائیں۔ جب شیخین کریمین سے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ تجویز سنی تو روایت میں آیا محبوب کریم علیہ السلام مسکرانے لگے، ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَأَخْرُجَنَّ وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ مَعِيَ أَحَدٌ، کافروں کے مقابلے کے لیے مقررہ تاریخ پر میں ضرور نکلوں گا، اگرچہ اس نکلنے میں میرے ساتھ کوئی ایک بھی شامل نہ ہو۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ کلمات اس لیے فرمائے تاکہ اپنے غلاموں کی جانثاری کفار کو، عالمی دنیا کو دکھائی جائے کہ اگرچہ جتنے بھی پروپیگنڈے کفار مکہ نے کر لیے، جتنے بھی انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر لی، لیکن اس جملہ محبوب کا اثر کیا ہوا؟ روایتوں میں آیا کہ ایک جملے نے حالات کا رخ موڑ دیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑی جافشانی سے جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے اس مارکے کے لیے مدینہ منورہ سے روانگی کی تیاری شروع فرما دی۔ مدینہ منورہ میں نماز کی امامت کے لیے مسجد نبوی شریف میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں مقرر فرمایا وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں، اور اس رب العالمین کے فرمان کا مظہر گویا کہ نظر آتا ہے کہ جس میں رب فرماتا ہے اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، رب مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس رئیس المنافقین جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے یہاں اس شہزادے کو پیدا کیا کہ جسے غزوہ بدر صغرا میں جاتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا مصلی عطا فرمایا، اپنی جگہ نماز کی امامت عطا فرمائی۔ اب محبوب کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابو قتادہ، سیدنا سعید بن زید، سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا زبیر بن عوام اور دیگر اجلہ صحابہ کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے تشریف لے آئے، اور اب کی بار اس جنگ کا عالم جو عطا فرمایا گیا وہ ملائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ بدر کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہ حالات تھے، یہ وہ ایام تھے کہ جن ایام میں بدر کے ارد گرد کی جو منڈیاں تھیں وہ آباد ہو جایا کرتی تھیں، وہاں بڑی تجارت ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے اکثر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ کفار بڑے بزدل ہیں، انہوں نے ہمارے درمیان جو پروپیگنڈا کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ خود میدان میں نکل کر آنا نہیں چاہتے۔ کہا اکثر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ معلوم تھا کہ وہاں جا کر جنگ نہیں ہونی،
انہوں نے مدینہ طیبہ سے تجارت کا سامان، کاروباری معاملات اکٹھے کیے اور وہ بھی جنگ میں ساتھ لے گئے کہ بدر میں جنگ نہیں ہوئی تو تجارت کر لیں گے۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تجارت میں خوب نفع عطا فرمایا، خوب برکتیں ہوئیں، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تقریباً 8 روز قیام فرمایا۔ روایتوں میں آیا کہ یہاں کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف جس شخص کو بھیجا گیا ہے، جو جاسوس روانہ کیے گئے ہیں، وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، اور اب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اور یہاں کیفیت یہ تھی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہی بدر میں تھا۔ روایتوں میں آیا کہ لشکر کفار کے سربراہ نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ یہ تو سمجھتا تھا کہ کسی بھی طرح نعیم جو ہے وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا، تو کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی جنگ پر آمادگی اور جنگ کی اپنی تیاری ظاہر کرنے کے لیے اپنی ہی قوم پر میں اپنے لشکر کو لے کر نکل پڑتا ہوں، مکہ مکرمہ کے باہر جا کر کسی منزل میں قیام کر لوں گا۔ ایسے میں مجھے اتنی دیر میں خبر آ جائے گی کہ مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے ہی نہیں، وہ ڈر گئے ہیں، تو پھر میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ اب اتنا دور جانے کا کیا فائدہ ہے، اب ہم بھی واپس شہر چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر تجارت کریں، ویسے ہی قحط سالی بہت ہے۔ کہا کہ یہ سوچ کر کفار مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، ایک منزل پر جا کر پڑاؤ کیا اور نعیم کی طرف سے آنے والی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ نعیم کی طرف سے خبر کیا آتی؟ اس سے پہلے بدر سے خبر آ گئی۔ ایک شخص جو بدر میں تجارت کرتا تھا اور تعلق مکہ سے تھا، وہ دوڑتا ہوا وہاں پر آیا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا جاؤ، وہاں اسلامی لشکر تم سے پہلے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہا کہ جب کافروں نے یہ سنا کہ ہم نے جن منصوبوں کے ساتھ اور جس جاسوسی کے ساتھ اور جن معاملات کے ساتھ اپنے لوگوں کو بڑی بڑی قیمتیں دے کر روانہ کیا تھا، کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو لشکر کی قیادت فرماتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں اور زیادہ رعب اور دبدبہ طاری فرما دیا، اور اب انہوں نے واپس مکہ مکرمہ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اور وہ شخص کہ جسے روانہ کیا گیا تھا اس کام کے لیے کہ تو جا کر مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر واپس آ، کہا وہ شخص واپس آیا اور کہنے لگا میں نے بڑی کوشش کی، میں نے جو تم نے مجھے مال دیا تھا اس مال کو حلال کرنے میں نے بڑی محنت کی، ہر طرح سے پروپیگنڈا کیا، لیکن اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور ماننے والے میری ساری کی ساری کئی دنوں کی محنت کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جملے نے پورا کا پورا تمام کر دیا۔ جب ان کے صحابہ نے ان کا یہ جملہ سنا کہ ان کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، میں بدر میں کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہا میری ساری کی ساری محنت ملیہ میٹ ہو گئی اور میں وہاں سے خائب و خاسر ہو کر واپس آیا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے شاعر ہیں، نعت خواں صحابی ہیں، اور نعت خوانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ سیدنا معبد جودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، منہ کی مہر تیری نہ ٹوٹے۔ کہا اس کا اثر کیا ہوا، اس دعا کا معنی کیا تھا؟ یہ سمجھ تب آیا جب سیدنا معبد جودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال ہو گئی۔ کہا 100 سال کی عمر کے باوجود ان کے سارے دانت سلامت تھے۔ ایک روایت میں اس سے بھی آگے کی بات لکھی ہے، کہا کہ اگر اس عمر میں بھی ان کا کوئی دانت گر جاتا تھا تو فوری طور پر دوسرا دانت خوبصورت سا چمکتا ہوا اپنے آپ نکل آتا تھا۔
محبوب کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ تھی. سیدنا عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ بدر صغریٰ کے پورے واقعے کو اپنے چند اشعار میں بیان کرتے ہیں. حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں وعدنا ابا سفیان بدرا فلم نجد لمیعادہ صدقا وما کان وافیا. ہم سے کافروں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بدر میں آئیں گے، لیکن ہم نے ان کو اس وعدے میں سچا نہیں پایا. وہ وعدہ وفا کرنے والے تھے ہی نہیں. فَأُقْسِمُ لَوْ وَافَيْتَنَا فَلَقِيتَنَا، اور بخدا، خدا کی قسم، اگر وہ اس دن وعدہ وفا کر کے ہمارے سامنے آ جاتے اور ہم سے جنگ کرتے، لَأُبْتَدَ ذَمِيمًا وَاقْتَدَتِ الْمَوَالِيَا، تو کہا کہ وہ اپنے وطن اس حالت میں لوٹتے کہ ان کی مذمت کی جا رہی ہوتی اور ان کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا گیا ہوتا. عصیتم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اف لدینکم. اب سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں. یہ خطاب جلال ہے. پتہ یہ چلا کہ جو حضور کی نعت پڑھ رہا ہو، اگر وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی نعت پڑھتے تھے، اگر ان کے نقش قدم پر پوری طرح چلنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نعتیہ کلام میں، اپنی نظموں میں براہ راست کافروں سے خطاب کرنے والا ہو، کافروں کی مذمت بیان کرنے والا ہو. سیدنا عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں عصیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف لدینکم، تمہارے دین پر تف ہے، تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. وَأَمْرِكُمُ السِّيئَ الَّذِي كَانَ غَاوِيًا، تمہارے اس برے طریقے پر، تمہاری گمراہی پر، تمہاری سرکشی پر اللہ کی لعنت ہو. فَإِنِّي إِنْ أَنَّفْتُمُونِي لَقَائِلٌ، اگر تم مجھے برا بلا کہو، جتنا بھی کہو، اس کے باوجود میں یہ بات ضرور کہوں گا. تم نے مجھے جو کہنا ہے کہو. سیدنا عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اس کے باوجود میں یہ بات ضرور کہوں گا. فدن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلی و مالیا، میں بھی حضور پر قربان، میرے اہل بھی حضور پر قربان، اور میرا مال بھی حضور پر قربان. سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اطعناہ لم نعدلہ فینا بغیرہ، ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے، ہم نے رسول کریم علیہ السلام کے در کی غلامی کی ہے، ہم اپنے میں سے کسی دوسرے کو ان کے برابر خیال بھی نہیں کرتے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ میں سے کسی بھی شخص کو حضور کے برابر ہونا تو درکنار، ہم وہ خیال بھی نہیں لاتے. شہابا لنا فی ظلمت اللیل ہادیا، محبوب کریم علیہ السلام تو اندھیری رات میں ہمارے لیے روشن ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار، اور یہ ہے وہ نعت گوئی جو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں عرض کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نظر عنایت ہم تمام کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے عشق کا فیضان، اور رب العالمین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص قبولیت ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اساتذہ کو، پوری کی پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے.